تو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے 2 لوگ اس ہائی جیکنگ میں گرفتار ہوئے. ان میں ایک ایاز میر صاحب تھے اور ایک میں تھا. بلا وجہ ہمیں اس میں رکھ لیا گیا. میں اگر آج زندہ ہوں تو اپنے نثار عثمانی صاحب کی وجہ سے زندہ ہوں. مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب مجھے قلعے لے جایا جا رہا تھا تو میرے اس قائد نے، میرے اس رہبر نے وہاں آگے بڑھ کر جنرل جیلانی سے بہت بحث کی. میں تو چلا گیا، ظاہر ہے میں پولیس کی کسٹڈی میں تھا اور میں قلعہ پہنچ گیا تھا، لیکن میرے جانے سے پہلے نثار عثمانی صاحب وہاں لال قلعے میں موجود تھے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے اس بے گناہ جرم میں لٹکایا نہیں گیا، صرف نظر بندی تک رکھا. آج میں ان کی وجہ سے ہی زندہ ہوں اور میں جب تک زندہ رہوں گا انہی کی وجہ سے زندہ رہوں گا. دوسری، میں سی آر شمسی صاحب، ان سے میرا بہت زیادہ ان کے ساتھ میں نے کام کیا. ان کی جرت، ان کی عظمت کو میں ہمیشہ سلام پیش کرتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ آخری بار میری زندگی میں ان سے ملاقات پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جب ہم نے یہاں دھرنا دیا تو وہاں ہوئی، جب رات کے وقت تو ساری رات کیمپ میں ہمارے ساتھ موجود رہے. اس کے بعد موقع نہیں مل سکا، میں اس کے صرف جنازے میں آیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی. ہماری اس تنظیم نے، جو تک میں نے دیکھا ہے، اس نے اپنے وجود جب قیام سے لے کر آج تک یہ جدوجہد میں، اور یہ جدوجہد جاری رہے گی. ہمیں اپنے ان قائدین کی ان تمام باتوں کو یاد کرنا چاہیے، ان کو سامنے رکھنے چاہیے. ان کے جوش، جذبہ اور ان کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے. میں آج یہاں اظہر صاحب موجود ہیں، میں شاید ممکن ہے یہ بات مناسب نہ ہو، لیکن میری خواہش ہے کہ جیسے لاہور پریس کلب میں نثار عثمانی صاحب کے نام سے ایک ہال موجود ہے، یہاں نیشنل پریس کلب میں بھی کسی ایک لائبریری کے ہال کو یا کسی بھی ایک ہال کو ان کے نام سے منسوخ کیا جائے. اور اسی طرح سی آر شمسی کے نام سے راولپنڈی کے پریس کلب میں کوئی ہال یا کوئی لائبریری یا کوئی بھی ایک گوشہ ان کے نام سے منسوخ ہونا چاہیے، اور وہاں تاکہ دوست آئیں اور دیکھیں اور یاد رکھیں. بہت شکریہ. میں آپ سب حضرات کا بہت مشکور. سب سے پہلے تو میں اس خوبصورت تزئین و آرائش پہ پریس کلب کے صدر جناب اظہر جتوئی صاحب، ان کی ٹیم، اور اس میں مجھے معلوم ہوا کہ نوید شیخ کا کردار ہے، ان سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ماحول خوبصورت ہوا ہے تو بیٹھنے کا لطف تو بالا ہو گیا ہے، اور خوبصورت نشستیں، خوبصورت باتیں کرنے کے لیے خوبصورت ماحول ضروری ہے آج کل. آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں صدر صاحب. نثار عثمانی صاحب، میں نے تقریر نہیں کرنی، آپ سے کچھ پوچھنا ہے. نثار عثمانی صاحب کچھ لوگوں سے پہلے گزر گئے، ہمیں ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور سی آر شمسی صاحب کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج آسودہ خاک ہوئے. آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ جس عہد میں جی رہے تھے، اس عہد میں ہزاروں صحافی اور بھی جی رہے تھے، تو آج ہم ان کا ہی دن کیوں منا رہے ہیں اور لوگوں کے چہرے پہ ان کی یادوں پہ تاریخ اپنی گرد کیوں ڈال چکی ہے؟ یہ سوال آسانی پیدا کر دیتا ہوں جواب کی.
ان کا دن اس لیے منا رہے ہیں کہ یہ اپنے عہد کے لوگوں سے آگے تھے، یہ اپنے جیتے ہوئے عہد میں صرف مرے ہوئے یزید پر تبرہ کرنے کی بجائے اپنے وقت کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی ہمت رکھتے تھے، اس لیے آج ہم ان کا دن منا رہے ہیں۔ اور آپ صدر صاحب شابش واپس لانی پڑنی ہے، ساؤنڈ ٹھیک کراؤ۔ اور آج جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں، آپ سب کے اندر، ہر شخص کے اندر وہ تو ایک تھے، بیک وقت دونوں سیار شمسی بھی موجود ہیں اور نثار عثمانی بھی موجود ہیں، اور حالات ٹھیک نہیں ہوئے، حالات اور بگڑ گئے ہیں۔ ان کے زمانے میں بلا شبہ زیادہ مشکلات تھیں، انداز بیاں کے، اظہار بیاں کے، رابطے کے ذرائع محدود تھے۔ آج ہمارے پاس زیادہ ہیں، سوشل میڈیا ہے۔ زرار صاحب بسم اللہ، تشریف لائیں سر، موسٹ ویلکم۔ ڈیجیٹل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے۔ میڈیا نہیں ہے تو اپنا فیس بک کا پیج ہے، یوٹیوب ہے، بہت سارے ذرائع ہیں جن کے ذریعے میں آپ سب لوگ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کا اظہار میں نے عطا تارڑ صاحب سے بھی ایک میٹنگ میں کیا۔ وک صاحب، جتوئی صاحب، فوزیہ شاہد صاحبہ، سب لوگ موجود تھے۔ میں نے انہیں کہا، عرض کیا کہ اگر جان کی امان پاؤں، اور آج پھر یہی کہوں گا، تو جناب مجھے اس بات سے بہت تکلیف ہے۔ میں سب جو مجھے جانتے ہیں، پرنٹ میڈیا سے کام شروع کیا، الیکٹرانک میڈیا میں لائیو ٹائم شو کیے، اور آج ڈیجیٹل میڈیا بھی کر رہا ہوں۔ اپنی مثال اس لیے دی ہے کہ کسی کو بری نہ لگے، اور یہاں 90% لوگ اسی طرح کر رہے ہیں، جو چاہے کسی پرنٹ کے ساتھ ہے، چاہے الیکٹرانک کے ساتھ ہے، وہ کسی نہ کسی شکل میں ڈیجیٹل پہ بھی ہے۔ کوئی بھی اخبار، کوئی بھی ٹی وی چینل جہاں سیٹلائٹ پہ ہے، جہاں پرنٹ ورژن میں ہے، وہاں ڈیجیٹل بھی ہے۔ تو میں نے کہا جناب مجھے بہت تکلیف ہے جب چیف آف آرمی سٹاف یا ڈی جی آئی ایس پی آر یا آپ جیسے کچھ لوگ ہمیں ڈیجیٹل دہشت گرد کہیں۔ مہتاب صاحب نے بات ملفوف کی، میں نے ذرا کھول دی۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو میرے لاپتہ ہونے کے مظاہرے کرنے پڑیں گے، کر لیجئے گا۔ یہ تکلیف دہ بات ہے۔ ہم نے فرنٹ لائن اسٹیٹ پہ اس اسٹیٹ کا دفاع کیا، میڈیا کے محاذ پہ۔ ہم نے ہاری ہوئی جنگوں کو جیتا ہوا لکھا۔ ہم نے آخری دن تک حوصلے بڑھائے اپنی مسلح افواج کے اور اس ملک کے شہریوں کے، اور ہم آج بھی یہ کام پورے فخر سے کر رہے ہیں۔ جو اس ریاست کا دشمن ہے وہ آپ سے پہلے ہمارا دشمن ہے، اور آپ کی بندوق سے پہلے وہ ہمارے قلم کی، ہماری زبان کی زد میں ہے۔ اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، جو اس دھرتی ماں کا دشمن ہے۔ لیکن ہمارا گلا نہ دبائیے، ہمیں بولنے دیجیے۔
اپنے اوپر تنقید برداشت کیجئے. کیوں کہ اگر آپ آوازیں مکمل طور پر بند کر دیں گے جیسے کہ ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں، مکمل سکوت ہو جائے گا تو یہ معاشرہ بلاسٹ کر جائے گا. لوگوں کو کتھارسس کے لیے بولنے دیں. یہ اس ریاست کی بھی خدمت ہے، یہ اس ملک کی بھی خدمت ہے اور اس معاشرے کی بھی خدمت ہے. جب آپ پابندیاں بڑھاتے ہیں لوگ بندوق اٹھا لیتے ہیں، لوگ ریاست سے بغاوت کرتے ہیں، لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، لوگ گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں اور لوگ اس میری دھرتی ماں کے خلاف بات کرتے ہیں. کرتے آپ کی حماقت کی وجہ سے ہیں. تو ان حماقتوں سے باز آنے کی ضرورت ہے. اور آپ سب لوگ آج بھی نثار عثمانی آپ کے اندر موجود ہیں، آپ کے اندر سی آر شمسی صاحب موجود ہیں اور یہ تنظیمیں ایسٹ ہیں. میں صدر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میرے پیش رو مجھے جاتے ہوئے ایک رجسٹر دے گئے تھے. کوئی ہمارا دفتر نہیں ہوتا RIUJ کا، کوئی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا، کوئی ہمارے پاس بندوق نہیں ہوتی. ایک فٹ پاتھ ہوتا ہے، ایک ہم ہوتے ہیں، ہمارا جذبہ ہوتا ہے اور ایک آپ ہوتے ہیں. وہ رجسٹر میں پکڑا گیا مبارک زیب کو، مبارک زیب نے پکڑا دیا عمر سجاد سید کو، عمر سجاد نے پکڑا دیا طارق ورک کو. اور پھر کوئی کہے کہ تنظیمیں کام نہیں کرتی تو ایک پھٹے ہوئے چند صفوں کے رجسٹر کے ساتھ جب ہم چل پڑتے ہیں پاگلوں کی طرح آپ کے کام کے لیے اور اس تنظیم کے لیے اور اس تحریک کے لیے اور اس کاز کے لیے، تو اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں چہروں کی بات نہیں ہے. میں بت پرستی کے خلاف ہوں، ہمیں شخصیت پرستی کے پیچھے نہیں جانا. جو یار اس سیٹ پہ بیٹھ کے اس کاز کے لیے کام کر رہا ہے، اس کا نام اظہر جتوئی ہے، اس کا نام شکیل انجم ہے، اس کا نام انور رضا ہے، اس کا نام طارق ورک ہے، علی رضا الوی ہے، واٹس ایور. شکل سے اچھا نہیں لگتا، باتوں سے اچھا نہیں لگتا، تعلیم اس کی نہیں ہے، بول نہیں سکتا ہے. یار میرے لیے اگر کام کر رہا ہے تو مجھے اس کا دست و بازو بننا چاہیے. اور یہی آج کا پیغام ہے اور یہی بات چاہتے تھے نثار عثمانی صاحب، یہی بات چاہتے تھے سی آر شمسی صاحب، اور اسی کے لیے کوڑے کھائے ہیں ناصر زیدی صاحب نے. اور ہم سب کو ان کا دست و بازو بننا ہے. قائدین آپ آگے بڑھیے، آپ آواز اٹھائیے، ہم آپ کے سپاہی ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن ہم ہمارے قائدین، آزادی صحافت کی جنگ لڑنے والے سابق صدر PFUJ نثار عثمانی صاحب اور سابق سیکرٹری جنرل PFUJ CR شمسی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہم سب دوست اکٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے پورے پاکستان میں آج اس حوالے سے تقاریب ہو رہی ہیں اور راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ بھی PFUJ کی کال پر آج جو ہے وہ اس تقریب کا انعقاد کر رہی ہے. ساتھیوں، آزادی صحافت کے حوالے سے جو ہمارے قائدین نے جدوجہد کی، کیونکہ پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے آزادی صحافت پہ حملے ہوئے، صحافیوں کے حقوق سلب کیے گئے، اس کے خلاف ہمارے قائدین جو تھے وہ جنگ لڑتے رہے اور مسلسل جدوجہد کرتے رہے. اور آج وہ جدوجہد جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہیں، ہم کر رہے ہیں. کیونکہ پاکستان میں 4 مارشاء اللہ لگے، ایوب خان، یحییٰ خان، پرویز مشرف صاحب اور ضیاء الحق کا. تو ان مارشاء اللہ میں جو آزادی صحافت کی جنگ لڑی وہ کوئی آسان نہیں تھی. جس طرح سے ہمارے قائدین نے قید و بند کی صورتیں برداشت کی اور کوڑے کھائے، لیکن اس سے پیچھے نہیں ہٹے کہ وہ کوئی کمپرومائز کر جائیں آزادی صحافت کے حوالے سے، صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے، حق سچ بولنے کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. اور وہ جدوجہد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی.
کیونکہ ہر دور میں آزادی صحافت پہ حملہ ہوتا رہا. اور آپ دیکھیں کہ گزشتہ دور میں جب پی ٹی آئی کا دور تھا اس دور میں بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام پہ بل لانے کی کوشش کی گئی تو اس کے خلاف جدوجہد کی گئی. پورے پاکستان میں احتجاج ہوئے اور ہم نے بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر 24 گھنٹے کا دھرنا دیا اور اللہ کے فضل سے ہمیں کامیابی ہوئی. اس میں موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب بھی تشریف لائے 2 مرتبہ اور بلاول بھٹو زرداری بھی 2 مرتبہ آئے, مولانا فضل الرحمان صاحب آئے اور تمام قائدین جتنی بھی اس وقت کی اپوزیشن کے لوگ تھے تمام آئے اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو بل لایا جا رہا ہے آزادی صحافت کے حوالے سے جو ہے یہ آزادی صحافت پہ ایک حملہ ہے. اور ہماری کامیابی ہوئی, حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا اور وہ بل واپس ہوا. اسی طرح سے کسی نہ کسی طرح سے کوئی بھی حکومت ہو تو آزادی صحافت پہ حملے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس وقت کے جو یونینز ہوتی ہیں, جو ان کے قائدین ہوتے ہیں, اس لیے انہیں آنکھیں کھول کے رکھنا پڑتی ہیں. اور جیسے علی رضا علوی صاحب نے بتایا کہ ہماری گزشتہ دنوں موجودہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, کیونکہ پنجاب میں حق عزت کا بل جو تھا وہ پاس ہو گیا. حالانکہ اس حوالے سے ہمارے قائدین نے ملاقاتیں کی, انہوں نے ٹائم لیا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ حکومت نے وہ بل فوری طور پر جو ہے پاس کر لیا ہے. تو اسی طرح سے جو موجودہ وزیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اتھارٹی لے کے آ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے, ڈیجیٹل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی کے نام سے کوئی وہ لے کے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے آپ سے بات کر لوں, کیونکہ آج کل صورتحال یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بات کر دیتا ہے. اور اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی اس طرح کا قانون موجود نہیں کہ ہم اس کو پکڑ سکیں. تو ہم نے بھی کہا کہ اس حوالے سے تو بہت سارے ہمارے جو سینئر صحافی ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ٹویٹر پہ ہماری خواتین صحافیوں پہ حملے ہوتے رہے اور ایک پوری فوج جو تھی وہ ٹویٹر پہ ان کو مختلف قسم کے جو ہے وہ گندی اور غلیظ گالیاں دیتے رہے. تو اس حوالے سے ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ اتھارٹی ہو جس میں کسی سے پوچھا جائے, مطلب آزادی نہیں ہونی چاہیے. تو جس طرح علوی صاحب نے بات کی تھی کہ وہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ان سے بات کی کہ اس حوالے سے آپ پہلے جو مسودہ ہے وہ ہم سے شیئر کریں, ہم دیکھیں گے. اگر وہ مسودہ جو ہے وہ اس قابل ہوا تو ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں خود بھی اس کی ضرورت ہے, تو یہ اتھارٹی بننی چاہیے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہر دور میں جو ہے نا کسی نہ کسی طرح سے صحافت کو جو ہے دبانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا قانون ضرور لایا جاتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ پیکا ایکٹ آیا تو اس میں ہمارے ساتھیوں کو کس طرح سے جو ہے وہ گرفتاریاں ہوتی رہیں, بغیر نوٹس کے گھروں میں گھس کر صحافیوں کو جو ہے وہ اٹھایا جاتا رہا. تو بہرحال اس کے خلاف بھی جنگ لڑی, عدالتوں میں گئے. جو سابق چیف جسٹس تھے اطہر من اللہ صاحب, انہوں نے ایک حکم دیا ایف آئی اے کو کہ اگر آئندہ آپ نے کسی صحافی کو گرفتار کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ پی ایف یو جے, آر آئی یو جے یا یونین سے رابطے بغیر کسی کو اٹھا نہیں سکتے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ایف آئی اے نے کسی صحافی کی گرفتاری نہیں کی. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ دیگر مقدمات میں صحافیوں کو اٹھایا جاتا رہا, دہشت گردی کے مقدمات میں جو ہے وہ اٹھایا جاتا رہا. بہرحال یہ ہے کہ ہماری جو جدوجہد ہمارے قائدین نے کی اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس کو جاری رکھیں گے. آج سے 3 سال پہلے سی آر شمسی صاحب ادھر ہی ہمارے ساتھ موجود تھے. نثار عثمانی صاحب کی برسی کا دن تھا, ادھر ہی تھے اور وہ انہوں نے ایک یادگار تقریر ادھر کی ہمارے پروگرام میں. تو جب ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو شمسی صاحب نے مجھے کہا کہ یار آپ نے یہ بڑی زیادتی کی ہے کہ آپ نے بھی پروگرام رکھ لیا ہے, ادھر میں نے بھی پروگرام رکھا ہے, ڈاؤن کے باہر میں نے بھی شمع روشن کرنی ہے, ادھر پروگرام ہونا ہے, میں نے آپ کو ادھر کی دعوت دی ہے, آپ نے ادھر رکھ لیا. تو میں نے اسے کہا کہ شمسی صاحب آپ آئیں, ہمارا 3 بجے پروگرام ہے, آپ کا 5 بجے پروگرام ہے مغرب کے بعد, تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلیں گے. تو بہرحال وہ ہمارے ساتھ تھے. اس کے بعد وہ آخری ان کی تقریر تھی جو انہوں نے پروگرام میں کی اور وہ آج بھی فیس بک پہ موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی ایک یادگار جو ہے نا وہ تقریر تھی.
جو انہوں نے باتیں کی آزادی صحافت کے حوالے سے، اسرار عثمانی صاحب کی جدوجہد کے حوالے سے، جو انہوں نے خود جدوجہد کی اس حوالے سے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. آج ہم ہیں، کل کوئی اور ہوگا. تو اس لیے جب آزادی صحافت پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو اگر کوئی یونین باہر نکلتی ہے تو وہ تمام صحافیوں کی آواز بن کر نکلتی ہے. اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ساتھیوں نے بات کی کہ آپس میں اتفاق ہونا چاہیے. تو ہم خود چاہتے ہیں کہ اتفاق ہو. ہم تو ہر حال میں ہر جگہ پہ یہ بات کرتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات کریں. دیکھیں اس شہر میں جب بھی کوئی آزادی صحافت کی بات ہوئی، کوئی جدوجہد کی بات ہوئی، کوئی احتجاج ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ صرف ہمارے سوا کو کوئی بندہ نظر نہیں آیا. الگ بات ہے کہ ہر کسی نے اپنی اپنی یونین بنائی ہوئی ہے، پریس لسٹ جاری کر دیتے ہیں، تو ہم کسی کو روک نہیں سکتے. لیکن جدوجہد کی جب بات آتی ہے تو وہ کسی پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ یونین کے لوگ بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ یار ہمارا یہ مسئلہ ہے. تو اللہ کے فضل سے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یار آپ نے تو اپنی مخالف یونین بنائی ہوئی ہے تو آپ خود کیوں نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ جو ہے وہ ہم اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے ادا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. نثار عثمانی صاحب کی یاد میں جمع ہوئے. نثار عثمانی صاحب جس تنظیم کے فاؤنڈنگ ممبر تھے، اس تنظیم کی تاریخ میں نے کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اسٹڈی کیے ہیں پی ایف یو جے پہ بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے. کہ پہلا جو فاؤنڈنگ ڈاکومنٹ ہے پی ایف یو جے کا، اس میں 2 پوائنٹس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا. اور اس وقت کی جو سچویشن تھی کہ اس زمانے میں حکومتیں بنائی جا رہی تھی، گرائی جا رہی تھی. ایک بہت بڑی کانسپریسی جو ہے وہ اس زمانے میں انیشیٹ ہوئی 1951 میں، جب فیض احمد فیض، چراغ حسن اصغر اور امروز کے سینئر پاکستان ٹائم کے سینئر صحافیوں کو گرفتار کیا. یہ لیاقت علی خان کی قتل سے پہلے ہوا، اور لیاقت علی خان کی وہ تقریر جو ہے آج بھی سب کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ اخبارات اور خاص طور پہ پروگریسو اخبارات جو بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، ان کے صحافیوں نے جو ہے وہ ایکیڈیمک اور انٹلیکچوئل سپورٹ دی کانسپریسی کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی سخت ترین سینسرشپ جو ہے وہ نافذ کیا. 1952 اس بیک گراؤنڈ پی ایف یو جے بنا. سیفٹی ایکٹ کے تحت 47 سے لے کے 52 تک 15 صحافی گرفتار. ان میں کراچی ٹائم جو کراچی کا بڑا انگریزی کا اخبار تھا اس کو بند کیا. ساتھ ہی کچھ 3-4 اخبارات ایسے تھے اس زمانے میں کراچی ہی سے چھپتے تھے جن کو سیفٹی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ان کے ایڈیٹرز کو اور ان اخبارات کے ڈیکلیریشن جو ہے وہ کینسل کیے. تو یہ بیک گراؤنڈ تھا پی ایف یو جے کے بارے میں. اور اس کے فاؤنڈنگ جو ڈاکومنٹ ہے
اس کے اندر کہا گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پریس جو ہے وہ آزاد ہوگا، اظہار رائے کی آزادی ہوگی. یہ قائد اعظم کا ویژن کہ پاکستان میں پریس کو کنٹرول نہیں کیا جائے. اور انگریزوں نے جو 7 قوانین بنائے تھے کولونیل پاور کو قائم رکھنے کے لیے، ان قوانین کو ختم کرنے کا قائد اعظم نے وعدہ کیا. ان قوانین کو ختم ہونا چاہیے اور پاکستان میں پریس کو مکمل طور پہ آزادی جو ہے وہ ملنی چاہیے.